بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے باطل نکاح اور فاسد نکاح کے حوالے سے، اور ان دونوں کے درمیان میں جو ڈفرنس ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو نکاح باطل جو ہے وہ نکاح ہے جو فی نفسہ کل عدم ہو، یعنی ایک نکاح باطل جو ہے وہ سرے سے نکاح ہی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ایک نکاح جو سرے سے نکاح ہی نہیں ہے وہ باطل نکاح ہے۔ اس سے فریقین کے مابین کوئی دیوانی حقوق یا ذمہ داریاں پیدا نہیں ہوتی۔ نکاح باطل سے ہونے والی اولاد ولد الحرام ہوتی ہے۔ نکاح باطل کو سرے سے نکاح ہی قرار نہیں دیا گیا، لہٰذا اثرات پیدا ہونے کا سوال جو ہے وہ غیر اہم ہے۔ ایک شادی شدہ عورت جس کے خاوند نے اس کو نہ طلاق دی ہو اور خاوند زندہ بھی ہو، وہ کہیں اور نکاح کر لے، یا ایسا نکاح جو قرابت داروں یا محرمات سے ہو، وہ باطل نکاح قرار دیا جاتا ہے۔ باطل نکاح کی وجہ سے عورت اور مرد کا تعلق ناجائز ٹھہرتا ہے، مماشرت مابین فریقین حرام کاری اور زنا قرار پائی جاتی ہے، اور اگر اولاد پیدا ہو تو وہ اولاد ولد الحرام ہوگی۔ نکاح کے باطل ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ وہ کسی قرابت دار یعنی محرمات میں سے کسی سے نکاح ہوا ہو۔ اس کے بعد رضاعت یعنی زوجین کا آپس میں دودھ شریک یعنی رضاعت کا ناطہ ہو۔ تیسری بات، دو محرمات کا اجتماع، مثلاً دو بہنوں سے ایک ہی وقت میں شادی کرنا، یا پھر خالہ بانجی سے یا پھر پھپھو یا بھتیجی کو بیک وقت اکٹھے ایک نکاح میں رکھنا۔ اس کے بعد ہے مساہرت۔ اس کے بعد ہے وہ کنیزیں جو آپس میں بہنیں ہوں ان سے جمع کرنا۔ اس کے بعد آتا ہے شرک، مثلاً مشرک یا مشرکہ سے نکاح۔ ساتویں بات، طلاق الثلاثہ کے بعد اسی متعلقہ سے نکاح۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حق الخیر، مثلاً منکوحہ غیر سے نکاح۔ اب بات کرتے ہیں فاسد نکاح کی۔ نکاح فاسد وہ نکاح ہے جس میں نکاح صحیح کی کوئی شرط مفقود ہو۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اگر نکاح کے موانع شرعی یا اسباب التحریم عارضی نوعیت کے ہوں اور کسی بھی وقت دور ہو سکتے ہوں تو نکاح فاسد ہوگا، اور اگر موانع شرعی دائمی ہوں تو نکاح فی نفسہ باطل اور حرام ہوگا، لیکن قرآن و سنت میں ایسی کوئی تفریق نہیں کی گئی۔ نکاح کے فاسد ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دفعہ 254 محمدن لاء کے تحت گواہان کے بغیر نکاح فاسد ہوگا۔ سیکشن 255 یعنی 255 محمدن لاء میں 4 بیویوں کی موجودگی میں 5ویں بیوی سے نکاح فاسد ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ اس کو بعد میں کسی ایک بیوی کو چھوڑ کر اگر وہ چوتھی بیوی کو 5ویں بیوی کو شامل کرتا ہے تو پھر وہ بعد میں وہ نکاح وہ ویلڈ ہو سکتا ہے۔ تیسری بات، دفعہ 259 محمدن لاء کے تحت اختلاف مذہب کی بنا پر نکاح فاسد ہوگا۔ نمبر 4، 263 محمدن لاء کے مطابق اجتماع ناجائز کی صورت میں نکاح فاسد ہوگا۔ اور نمبر 5، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق دوران عدت عورت سے نکاح فاسد ہے، اگرچہ کہ 257 محمدن لاء میں ایسا نکاح نہ فاسد ہے اور نہ باطل ہے۔ نکاح فاسد کے اثرات کیا ہیں؟ اس کے ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ 267 محمدن لاء نکاح فاسد کے اثرات بیان کرتی ہے۔ اس سیکشن کے تحت اگر نکاح فاسد کی صورت میں جمع نہ ہوا ہو تو کسی قسم کے اثرات پیدا نہیں ہوتے، اور اگر مباشرت ہوئی ہو تو اس صورت میں جو اثرات پیدا ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ عورت مہر مثل یا مقررہ جو کم ہوگا لینے کی حقدار ہوگی۔ دوسری بات، طلاق اور موت ہر 2 صورتوں میں وہ عدت میں بیٹھنے کی پابند ہوگی۔
عدت کی میعاد 3 حیض ہوگی۔ نمبر 3، پیدا ہونے والی اولاد صحیح النسب ہوگی۔ نمبر 4، شوہر اور بیوی کے درمیان باہمی حقوق وراثت پیدا نہیں ہوں گے۔ اس سیکشن کے تحت فریقین جو ہے وہ مباشرت سے قبل اور بعد از معاشرت بھی نکاح فاسد کو فسخ کر سکتے ہیں۔ نکاح فاسد کی نوعیت قطعی نہیں ہوتی۔ اگر شرائط پوری کر دی جائیں یا ایسی وجوہات دور کر دی جائیں جن کی وجہ سے نکاح فاسد قرار پایا تھا تو نکاح فاسد جو ہے وہ صحیح نکاح میں یعنی ویلڈ میرج میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر ایک شخص 4 بیویوں کی موجودگی میں 5ویں بیوی سے نکاح کرتا ہے تو ایسا نکاح فاسد ہوگا۔ جیسے کہ پہلے ہم نے بات کی ہے کہ اب اگر وہ شخص کسی ایک بیوی کو طلاق دے دے تو یہ نکاح فاسد جو ہے وہ نکاح صحیح میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ نکاح باطل اور نکاح فاسد میں فرق کیا ہے، یعنی ڈفرینس بٹوین وائڈ اینڈ irregular میرج۔ سیکشن 264 محمدن لا نکاح باطل اور نکاح فاسد کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہے۔ اس سیکشن کے مطابق جو نکاح صحیح نہ ہوگا وہ یا تو باطل ہوگا یا پھر فاسد ہوگا۔ اس میں جو فرق ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ نکاح باطل از خود ناجائز ہوتا ہے، اس کی ممانعت قطعی اور دائمی ہے، جبکہ نکاح فاسد از خود ناجائز نہیں ہے اور اس کی ممانعت قطعی اور دائمی نہیں ہوتی۔ دوسری بات، نکاح باطل میں واضح اور مکمل بے قاعدگی ہوتی ہے جسے دور نہیں کیا جا سکتا، جبکہ نکاح فاسد میں ایسی بے قاعدگی اور ضمنی ہوتی ہے جسے دور کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، نکاح باطل سرے سے نکاح ہی نہیں ہے، لہٰذا کسی قسم کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، جبکہ نکاح فاسد میں اگر مباشرت ہو جائے تو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چوتھا اور آخری فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ نکاح فاسد صحیح کی شکل اختیار کر سکتا ہے، جبکہ ایک نکاح